قرطاجنہ قسط نمبر 3۔ وہ تینوں پر وقت خطرے کی زد سے نکل آئے تھے۔ یہ سنتوش کی زندگی کا پہلا سمندری سفر تھا۔ شیتل تو ابھی تک ڈری ہوئی تھی، اس کے خیال میں ان لوگوں نے پاپ کیا تھا۔ شیتل اور نوعمر سنتوش کو کامیابی کے ساتھ نکال لانے والا تناور لیبیائی کردار تھا۔ وہ لوگ کسی قرطاجنی جہاز پر سفر نہ کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک یونانی تجارتی جہاز کے کپتان کو بھاری معاوضے کے لالچ میں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ انہیں قرطاجنہ سے دور لے جائے۔ قرطاجنہ کی بندرگاہ پر یونانی تجارتی جہاز اکثر دکھائی دیتے تھے۔ حقیقت میں تو قرطاجنہ اپنے وقت کی دنیا کا ایک مشہور تجارتی شہر تھا۔ سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتے ہوئے جہاز کے عرشے پر بیٹھے شیتل اور سنتوش حسب معمول اپنے حالات پر گفتگو کر رہے تھے۔ سنتوش جو ایک مہاپجاری کا بیٹا تھا، شیتل کو مذہبی توہم کی گرہ سے نکالنا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ یہی کوشش کر رہا تھا۔ شیتل، دیوتاؤں کو کیا پتا کہ ہم کہاں ہیں؟ وہ تو قرطاجنہ کے مندروں میں رکھے ہیں، اور پھر اگر تم وہاں رہ جاتی تو میرا باپ تمہیں مروا دیتا۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، تم میری محسنہ ہو، میں تمہیں کیسے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ ایشور کے لیے تم ایسی باتیں مت کرو۔ میں مہاپجاری کا بیٹا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ شیتل حسب معمول پیار بھری نظروں سے حسین سنتوش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سنتوش اس پر دل ہار بیٹھا ہے۔ وہ خود بھی اس نوعمر لڑکی کو سچے دل سے چاہنے لگی تھی، لیکن عمر کے تفاوت کی وجہ سے وہ اکثر جھجکتی رہتی۔ سنتوش کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والی دیوانہ وار محبت شیتل کی نگاہوں سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ وہ تو پہلے دن ہی سنتوش کے پیار کو جان گئی تھی۔ ان کا رکھوالا کردار بھی ان کی محبت سے باخبر تھا، لیکن ابھی تک سنتوش یا شیتل نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار محبت نہ کیا تھا۔ شیتل نے پیار سے سنتوش کی بات سنی اور ہلکی سی مسکان اپنے ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، سنتوش، میں بڑے مندر کی نرتکی ہوں، میری زندگی دیوتاؤں کے لیے وقف ہے، اور تم مہاپجاری کے بیٹے ہو کر غلط بات کہتے ہو۔ دیوی دیوتا صرف مندروں میں نہیں ہوتے، مندروں میں تو ان کے بت ہوتے ہیں۔ دیوی دیوتا تو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر ہوتے ہیں۔ پاپ تو ہم نے کیا ہے، لیکن خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں اس کا پرائشچت کرنا ہوگا۔ پرائشچت؟ کیسا پرائشچت؟ کیا تم واپس قرطاجنہ جانے کی بات کرو گی؟ قرطاجنہ کی مجلس تمہارے قتل کا حکم جاری کر دے گی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہر قیمت پر تمہاری جان بچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دیوتوں کے ساتھ کیوں نہ لڑنا پڑے۔ شیتل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ لڑکا اس سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ خود بھی جذبات سے معمور ہو گئی، اسے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا خمار اتر آیا۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے عجیب الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی، سنتوش، اگر تم میرے لیے دیوتاؤں سے لڑ سکتے ہو تو میں تمہارے لیے ایشور سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی دھرم محبت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے جہاں چاہے لے جاؤ۔ آج شیتل نے پہل کر دی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ جذبات سے لبریز ہو گئی تھی، اس نے اظہار محبت کر دیا۔ شیتل کو یوں نچھاور ہوتا دیکھ کر سنتوش کی باتیں کھل گئی۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہوا اور اس نے حیا سے آنکھیں جھکا لی۔ شیتل کو اس پر اتنا پیار آیا کہ وہ لہک کر آگے بڑھی اور سنتوش کو سینے سے لگا لیا۔ آج سمندر میں انہیں 5واں روز تھا۔ یونانیوں کا تجارتی جہاز رومی سمندر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ ایک یونانی جہاز تھا، اس لیے کارتھیوں اور رومیوں دونوں کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو سکتا تھا۔ اہل یونان رومی اور کارتھیج کے فینکیوں کی جنگ سے باہر تھے۔ مان سنتوش کو اپنا دوست کردار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس لمبے تلمبے افریقی کو دیکھتے ہی سنتوش اور شیتل احساس تحفظ محسوس کرتے تھے۔ کردار نے آ کر سنتوش کو عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، جہاز کا کپتان کہہ رہا ہے کہ ہم رومی سلطنت میں ہیں، اور چونکہ ہم قرطاجنہ کی جانب سے آ رہے ہیں، اسے رومی گشتی جہاز ہماری تلاشی لیں گے۔ تم لوگ تیار رہو۔ سنتوش کو تو جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور چیختے ہوئے بولا، نہیں، رومی ہمیں پکڑ لیں گے، ہم قرطاجنی ہیں، وہ ہمیں پہچان لیں گے۔ تم کپتان سے کہو وہ تمہیں کسی طرح اس تلاشی سے بچائے۔ اس سے کہو کہ وہ رومی سمندر کی حدود سے نکل جائے۔ کردار، ہم تو یونان جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ یونان جانے کے لیے ہمیں اسی سمندر سے گزرنا پڑے گا جس پر رومیوں کا قبضہ ہے۔ جب تک ہم ان کی حدود میں رہیں گے تلاشی کا خطرہ تو رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ سنتوش نے کردار کی بات کاٹ دی۔ یونانی کپتان ایک تاجر ہے، وہ اگر ہمیں رومیوں کے ہاتھ بھیج دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا، اس جہاز کے کپتان کو مزید پیسوں کو لالچ دینا چاہیے۔ نہیں سنتوش، ہم سے پہلے بھی غلطی ہوئی، ہم نے اسے زیادہ رقم دی ہے، تو وہ شک میں مبتلا ہو گیا۔ اب اگر ہم اسے مزید پیسوں کو لالچ دیتے ہیں تو اس کا شک اور بڑھ جائے گا۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ رومی کیا،
ہمیں خود یونانی سوداگر اور اس کے ملاحوں سے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم خاموشی سے حالات کو دیکھتے رہیں، اور اگر ایشور نہ کرے یونانی سپاہی ہماری تلاشی لیں گے تو کیدار تم ایک لیبیا کی حیثیت سے ان سے بات کرنا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شیتل پہلی بار بولی تھی، لیکن اس نے بہت سمجھداری کی بات کی تھی۔ سنتوش شیتل کی تائید میں سر ہلانے لگا۔ کیدار نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اور جانے سے پہلے کہنے لگا، بہرحال تم لوگ فکر مند نہ ہونا، جب تک میں ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر کیدار واپس مڑا اور عرشے سے اتر گیا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ سنتوش کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں وہ دشمن رومیوں کے ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ رومیوں کے علاوہ ان پانیوں میں رومی قزاقوں کا بھی خطرہ تھا۔ سوداگر کے جہاز پر شیتل کے علاوہ اور کوئی عورت سوار نہ تھی۔ اس کے ملازم اور جہاز کے چپو چلانے والے غلاموں کو چھوڑ کر باقی یہی 3 لوگ ہی تھے، شیتل، سنتوش اور کیدار۔ خود بھی ہم وقت چکنے رہتے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری کیدار کے توانا کندھوں پر تھی۔ وہ شب و روز میں بہت ہی کم سوتا تھا، زیادہ تر وہ اپنا مخصوص نیزہ پشت میں اڑ سے شیتل اور سنتوش کا پہرا ہی دیتا رہتا تھا۔ سفر کی 7ویں رات آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتا ہوا سوداگر کا جہاز اپنی مخصوص معتدل رفتار سے مشرقی بحر روم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ شمال کی ٹھنڈی ہوائیں جہاز کے بادبانوں کو یوں پھڑپڑا رہی تھیں گویا سوداگر کا جہاز کوئی پرندہ ہو۔ شیتل اور سنتوش اپنے چوبی کمرے میں سو رہے تھے۔ دن بھر کے تھکے غلام کشتی ران بھی جہاز کے تہہ خانوں میں آڑے ترچھے محو خواب تھے۔ صرف رات کے چند غلام کشتی ران معتدل رفتار سے چپو چلاتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کیدار حسب معمول جہاز کے کرشے پر کھڑا ایک طرح سے پورے جہاز کا پہرا دے رہا تھا۔ دفعتاً اسے دور شمال میں ایک سیاہ دبا دکھائی دیا۔ یک لخت اس کی ساری حصے بیدار ہو گئی۔ شمال کی طرف سے آنے والا جہاز رومی بحریہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ یکایک کیدار کے دل میں ایک خیال آیا اور تیزی سے عرشے پر موجود اس چھوٹے برج کی طرف بڑھ لپکا جس کے سرے پر ایک بڑی سی شیشے کی چمنی میں مشل روشن تھی۔ کیدار نے آن واحد میں عرشے کی مشل بجھائی اور پھر تیزی سے نیچے کی طرف لپکا۔ اب جہاز میں نصب تمام مشلیں بجھا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تہہ خانے کی طرف بڑھا تو پہرے پر موجود غلام نے اسے روک لیا اور حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ جہاز کے حصے میں داخل ہونا منع ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے غالباً رومیوں کا ایک جہاز دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رومی نہ ہو، قزاق ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاز کی تمام مشلیں گل کر دی جائیں۔ کیدار کی بات سن کر غلام پہرے دار بری طرح چونکا۔ کیا تم نے جہاز دیکھا؟ رومی کبھی رات کی تاریکی میں اکیلا جہاز نہ بھیجتے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم نے بحری لٹیروں کا ہی جہاز دیکھا ہے۔ ٹھہرو، میں مالک کو جگاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر غلام پہرے دار نے کیدار کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود سوداگر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ یونانی سوداگر کے لیے بڑی پریشان کن خبر تھی۔ وہ اجلت میں اپنے کمرے میں باہر آیا اور بجلی کی رفتار سے عرشے کی طرف لپکا۔ عرشے پر پہنچ کر اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سچ میں شمال کی جانب سے کوئی جہاز بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی رفتار بھی معمول سے بہت تیز تھی۔ ستاروں کی ٹھنڈی چاندنی میں آنے والے جہاز کے خدوخال کچھ دکھائی دیے۔ کپتان سوداگر نے چیخ کر حکم دیا، سب غلاموں کو جگاؤ، جہاز کو پوری رفتار سے دوڑائیں، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ یقیناً بحری قزاق ہیں۔ بادبان پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سمندر کی لہریں میٹھی ہواؤں کے نشے میں مست ہو کر خوب اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ سوداگر کے حکم پر تہہ خانے کی مشلیں بھی بجھا دی گئی تاکہ چپوں کے لیے بنائی گئی رخنوں سے چھن چھن کر آنے والی روشنی بھی دشمن کو دکھائی نہ دے۔ لیکن اب مشلیں بجھانے سے کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ ستاروں کی روشنی سمندر کی سطح پر کم از کم اتنی تو تھی کہ ایک جہاز دوسرے کو دیکھ لیتا۔ جہاز پر موجود تمام لوگوں کو جگا دیا گیا۔ کیدار نے شیتل اور سنتوش کو جگا کر کہا، تم دونوں اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لو، آنے والے اگر قزاق ہوئے تو شاید ہم سب کو لڑنا پڑے۔ سنتوش، مجھے امید ہے کہ تم شیتل کو بھی جرأت دلاؤ گے۔ سنتوش کے لیے بڑا عجیب وقت تھا۔ جس شیتل کے لیے وہ اپنا گھر بار اور ماں باپ چھوڑ آیا تھا، اس شیتل کو قزاقوں کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ اس کے دل میں خوف کے بجائے غصہ بھر گیا۔ اس نے اپنا بھالا سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، ہم مرنے کے لیے لڑیں گے اور دشمن ہماری بے خوفی دیکھ کر خود موت سے ڈر جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو کیدار، تم عرشے کو سنبھالو۔ کیدار نے سنتوش کے لہجے اور اطمینان کا اظہار کیا اور تیزی سے جہاز کے عرشے کی جانب ہو لیا۔ سنتوش پوری طرح مستعد تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک تیز بھالا تھا اور بائیں ہاتھ میں ڈھال۔ شیتل بھی کافی دلیری کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نے ایک تیزدار شمشیر تھام رکھی تھی اور وہ بار بار سنتوش کے ولولے کو دیکھتی تو مسکرانے لگتی۔ تمام ملا اور غلام مل کر زور لگا رہے تھے، لیکن تاجر کا سامان سے لدا جہاز کالی رات کے قزاقوں سے زیادہ تیز نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں جہازوں کا فاصلہ کم ہونے لگا۔
سوداگر کے تنخواہ سپاہی اپنے اپنے ہتھیار لیے قریب آتے ہوئے جہاز کو پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کپتان سوداگر خود ایک سالار جنگ کی طرح اپنے سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ کیدار سب سے الگ تھا۔ اس کا لمبا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے قمیض اتار کر خالص افریقیوں کی طرح اپنا اوپری دھڑ ننگا کر رکھا تھا۔ قزاق جہاز مزید قریب ہوا تو اس کے بھونپوں سے ایک مزید زوردار آواز بلند ہوئی، رک جاؤ، تم جو کوئی بھی ہو رک جاؤ، ہم رومی بحریہ کے لوگ ہیں، تم لوگ کارتیج سے آ رہے ہو، ہم تمہارے جہاز کی تلاشی لیں گے۔ یونانی سرار کو بھونپوں سے برآمد ہونے والی آواز پر یقین نہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ رومی جہاز سمندر میں اکیلے نہیں گھومتے، وہ جتھوں کی صورت میں گشت پر نکلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ قزاق انہیں دھوکے سے گھیرنا چاہتے ہیں۔ سوداگر کے جہاز کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن قزاقوں کا جہاز تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا، فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ کیدار عرشے پر ہی موجود تھا، لیکن سنتوش جہاز کے نچلے حصے میں کھڑا پریشان کن نظروں سے قزاقوں کے دیو قامت جہاز کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ شیتل اس کے پہلو میں تلوار اٹھائے بظاہر تن کر کھڑی تھی، لیکن فی الحقیقت اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھونپو سے مسلسل انہیں للکارا جا رہا تھا، لیکن یونانی سوداگر نے اپنے ملاحوں کو نہ رکنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح قزاقوں کے ساتھ جنگ سے بچ جائے۔ مان یونانی سوداگر نے دیکھا قزاقوں کے جہاز سے آسچی تیر سنسناتے ہوئے ان کے جہاز کی طرف ہاتھ لپکے۔ اب گویا جنگ کے لیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ جلتے ہوئے تیر دیکھتے ہی سنتوش کے چکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی مصیبت سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے شیتل کی طرف دیکھا۔ شیتل بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوئی تو سنتوش کی آنکھوں میں جیسے عزم لوٹ آیا۔ شیتل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنتوش نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں صاف کی اور کہا، شیتل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شیتل نے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، مجھے یقین ہے، لیکن سنتوش مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، کیونکہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ قرطاجنہ کی مجلس عامہ میں بحث زوروں پر تھی۔ آج ایوان میں مہاپوش بھی موجود تھا۔ مینو خاندان کے عمرا وزراء وزیر اعظم ارفلکر پر برس رہے تھے۔ حالانکہ مندر کی نرتکی کا فرار اور پجاری کے بیٹے کا اغوا وزیر اعظم کی غفلت کی وجہ سے نہ ہوا تھا، لیکن حسب معمول مینو خاندان کے سرداروں کی تنقید کا نشانہ وزیر اعظم ارفلکر ہی تھا۔ بوڑھا مہاپرش تالوسا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی دوربین اہل مجلس کے چہروں پر نصب کیے ہوئے تھا۔ تالوسا کبھی کبھاری مجلس عامہ کی ستارت کیا کرتا تھا۔ مرتبے کے اعتبار سے وہ تو مہاپجاری اور وزیر اعظم سے بھی بڑھ کر تھا، لیکن اپنے فرائض کے حوالے سے وہ ملکی سیاسی اور دفاعی امور سے بالکل لا تعلق تھا۔ لیکن مہاپجاری کے اصرار پر تالوسا کو مجلس عامہ کی صدارت کرنی پڑی۔ مہاپجاری کہوبال چاہتا تھا کہ مجلس قرطاجنہ اس کے بیٹے اور غدار نرتکی کو گرفتار کرنے کے لیے بحری دستے روانہ کرے۔ یہ ایک بڑا کام تھا اور مجلس کی اجازت غیر انجام پانا ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے ہچکچاہٹ کا کام لیا تو مینو خاندان کے سردار اس پر برس پڑے۔ مینو خاندان کے لوگ تو پہلے ہی مذہبی تھے، وہ فالوں اور پیشگوئیوں پر یقین رکھتے تھے، اور موجودہ معاملہ سب سے بڑے مذہبی پیشوا مہاپجاری کہوبال کا ذاتی معاملہ تھا۔ 60 سالہ وزیر اعظم تنقید کرنے والوں کے سامنے بے بس ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کرتا، ارفلکر کی 35 سالہ بیٹی جافیکس اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جافیکس قرطاجنہ کی کواری کے نام سے مشہور تھی۔ وہ عوام میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہونے کے باوجود اپنے لیے حکومت کا کوئی عہدہ پسند نہ کرتی تھی۔ وہ ابھی تک کنواری تو محض اس لیے تھی کہ اسے پوری دنیا میں کوئی ایسا مرد دکھائی نہیں دیتا تھا جو علم و فضل اور صلاحیتوں میں اس سے بڑھ کر ہو، جبکہ وہ اپنے سے کم کسی مرد کو اپنا شوہر بنانے کے لیے راضی نہ تھی۔ قرطاجنہ کی کنواری بات کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو حسب معمول ایوان پر سناٹا چھا گیا۔ جافیکس کی آواز بلند ہوئی، محترم حاضرین مجلس، اس مسئلے کا ایک آسان حل بھی ہے۔ مینو خاندان کے سردار اپنے ذاتی جہاز اور ذاتی سپاہی اس مہم پر روانہ کریں اور حکومت ان کے اخراجات برداشت کرے۔ وزیر اعظم قرطاجنہ کے خزانے سے رقم ادا کریں، لیکن مفروروں کے تعاقب میں جانے والے سپاہی اور سردار مینو خاندان کے ہوں۔ قرطاجنہ کی کنواری کا لہجہ دبنگ تھا۔ وزیر اعظم کے حمایتی سرداروں نے داد تحسین کی آوازوں سے ایوان کی چھت کو لرزا دیا۔ مہاپرش کی آنکھوں میں بھی چمک نظر آئی، لیکن مینو خاندان کے سرداروں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ تو مخالفت برائے مخالفت کر رہے تھے اور اب وہ اپنی ہی بحث کی زد میں آ گئے تھے۔ ارفلکر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جافیکس کی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ کہوبال کو تو اپنے بیٹے اور اپنی مجرمہ نرتکی کی گرفتاری سے غرض تھی، چنانچہ وہ اپنی جگہ خاموش رہا۔ قانون کی روح سے وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل ہر قرطاجنی کی ذمہ داری تھی، چنانچہ مینو خاندان کے ان سرداروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا جنہیں تلاش کی مہم پر بھیجا جانا تھا۔
مجلس عاملہ کی کارروائی آن کی آن میں پورے قرطاجنہ میں پھیل گئی۔ ہر شہری کو پتہ چل گیا کہ مینیو خاندان کے گشتی جہاز ماں پجاری کو بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کل قرطاجنہ کے مرد و زن کی زبان پر شیتل اور سنتوش کے فرار کا چرچا تھا۔ مذہب پسند لوگ شیتل کی گرفتاری اور اس کی سزائے موت پر قائل تھے، لیکن محبت پسند لوگ اس انوکھی جوڑی کے فرار پر خوش تھے۔ کیدار تو ایک معمولی سا آدمی تھا، لہذا اس کا ذکر کسی کی زبان پر نہ تھا۔ قرطاجنہ دنیا کے بہترین ہنرمندوں اور فنکاروں کا شہر تھا۔ مٹی سے بت بنانے والے ایک سرپھرے بتگر نے سنتوش اور شیتل کے مجسمے بنا کر بازار میں رکھ دیے۔ قرطاجنہ کا بڑا بازار بیرونی ممالک سے آئے ہوئے تاجروں کی وجہ سے ہمیشہ بھرا بھرا رہتا تھا۔ دونوں طرف بڑی بڑی دکانیں تھیں جن کے پیچھے دستکاروں کے کارخانے تھے۔ دستکاروں، ہنرمندوں اور تاجروں نے آپس میں ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جس کی وجہ سے قرطاجنہ کے بازار کی قیمت اور بھی بڑھ گئی تھی، اور وہ یہ نظام تھا کہ کپڑے کے تاجر کی دکان کا عقبی دروازہ دکان کے پیچھے جولاہوں کے کارخانے میں کھلتا تھا۔ زیورات بنانے والے، آہن گر، بڑائی، درزی، چمڑی کی اشیاء بنانے والے، برتن بنانے والے سب کے سب اپنے تاجروں کی دکانوں کے عقب میں کام کرتے تھے۔ گویا ہر دکان کے عقب میں ایک کارخانہ تھا۔ شام، ایتھوپیا، منفس، ایتھنز، بابل، نینوا، مقدونیہ، حتیٰ کہ پاسا گرد کے سوداگر بھی قرطاجنہ کے بازاروں میں عام دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو ہندوستان کا اکا دکا تاجر بھی اس بازار میں آ نکلتے۔ ہر تاجر کی دکان کے نئے سامان کی آرائش اور سجاوٹ دوسروں سے بڑھ کر ہوتی۔ بازار میں سب سے زیادہ دکانیں چمڑے کے سامان بنانے والوں کی تھی۔ قرطاجنہ کے لمبے بازار میں آخری اور پہلے سرے پر دو بڑی سرائیں تھیں۔ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے سوداگر ان سراؤں میں قیام کرتے اور دن بھر قرطاجنہ کے بازاروں میں گھوم پھر کر اپنے اپنے مطلب کا سامان خریدتے۔ سوداگروں کی مستقل آمد و رفت کی وجہ سے قرطاجنہ کی نیم داروی تجارتی بندرگاہ بھی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ شام اور فلسطین کے زیادہ تر سوداگر یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ شہر قرطاجنہ اور اس کے باشندوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ دراصل یہودیوں کو معلوم تھا کہ ان کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فینکی ہنرمندوں سے بہت سے کام لیے تھے، اور یہ سچ بھی تھا۔ قرطاجنہ والوں کے آباء و اجداد مشرق کے شہر سور سے آئے تھے، اور سور کے فینکیوں نے اسرائیل کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو بحری بیڑا بنا کر دیا تھا۔ آج صدیوں بعد اسرائیل کے باشندے اہل قرطاجنہ کے لیے اپنے دلوں میں احترام کے جذبات رکھتے تھے، لیکن یہودی سوداگروں کی بعض عادتوں سے قرطاجنہ کے تاجر اور دوسرے ملکوں کے سوداگر بہت تنگ تھے۔ وہ چیزوں کے دام گرانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اپنی چیز بیچتے وقت اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے، لیکن دوسرے کی چیز خریدتے وقت وہ اپنی باتوں سے چیز میں ہزار ہزار خامیاں نکالتے۔ ایک اور بات جس کی وجہ سے یہودی قرطاجنہ میں سب سے مختلف نظر آتے وہ یہ تھی کہ وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ قرطاجنہ میں ہر مذہب کے باشندے جمع ہوتے، لیکن کوئی کسی کو تبلیغ نہ کرتا۔ یہ صرف یہودی تھے جو عام لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے اور انہیں اپنے نبیوں کے قصے سنا کر خدا کی عبادت کرنے اور مذہبی طور اتوار اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ دانیال پہلی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ قرطاجنہ آیا تھا تب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اب تو اسے یہاں آتے کئی سال بیت گئے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تمام کاروبار دانیال نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے شادی نہ کی تھی۔ خاندانی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو یہودیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اب تو اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ دانیال کی زبان میں بڑی تاثیر تھی۔ ایک سچا یہودی ہونے کے ناطے وہ کاروبار میں بھی اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال گناہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرطاجنہ کے تاجر اس کے آنے سے خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ قرطاجنہ ضرور آتا تھا، فلسطین سے بھیڑوں کی اون لاتا اور قرطاجنہ سے متفرق مصنوعات لے جاتا۔ اپنے اس کاروباری دورے کے دوران وہ تبلیغی کام سے بھی کبھی غافل نہ ہوتا تھا۔ اسے اپنے نبیوں کے قصے سنانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ دانائی کی سطح پر رہ کر بات کرتا جو سیدھے سننے والے کے دل میں جا اترتی۔ دانیال قسمت کا بھی دھنی تھا۔ اسے کاروبار میں کبھی خسارہ نہ اٹھانا پڑا تھا۔ تجارت تو ایک بہانہ تھی، حقیقت میں دانیال کسی اور دنیا کا باشندہ تھا۔ اس کی زندگی حقیقت کو جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ ماں کے وفات کے ساتھ ہی دانیال کے دل کا راز ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے چھپ چکا تھا۔ اس کی تینوں شادی شدہ بہنیں اصل حقیقت سے بے خبر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے اکلوتے بھائی نے آج تک شادی کیوں نہیں کی۔ دراصل بچپن میں ہی کسی کی محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور پھر اس کا محبوب کہیں کھو گیا۔ تب سے اب تک دانیال نے اپنے محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہ ہر سال قرطاجنہ آتا اور یہاں کئی مہینے کام کرتا۔ اس کی نگاہیں ہمہ وقت اس پریوش کو ڈھونڈتی رہتی جو بچپن میں اسے سرخ سیبوں کے باغ میں ملی تھی۔ اسے سیبوں کے وہ درخت ابھی تک یاد تھے جن کی شاخوں پر لٹکتے ہوئے لال سیب گویا اشجار کے کانوں میں یاقوت کے آویزے جھلمل کر رہے تھے۔ بارش سے دھلنے کے بعد دھوپ میں چمک رہے تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ سانپ کی طرح بلکھاتی ہوئی شفاف پانی کی مست ندی جس میں کمل کے پھول کناروں کے ساتھ ساتھ رقص کرتے دور تک تیرتے چلے جاتے تھے۔ اسے وہ منظر آج تک نہیں بھولا تھا۔
جب وہ پہلی بار آموسا کے گھر آیا تھا۔ سرخ سیبوں کے باغ میں کڑکڑاتے ہوئے خشک پتوں کی قدرتی چٹائی پر لیٹی ہوئی لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو رہی تھی۔ دانیال کے ناپختہ ذہن میں وہ لمحات ثبت ہو کر رہ گئے اور زندگی بھر وہ پہلی ملاقات کے اس انوکھے منظر کو کبھی نہیں بھلا پایا تھا۔ یہ دل کی بات تھی جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ اس سوئی ہوئی گڑیا کی طرف بڑھ رہا تھا تو پتوں کی کڑکڑاہٹ نے اس کے آرام میں خلل ڈال دیا۔ وہ بیدار ہو گئی تھی اور دانیال کو اپنی حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ اس معصوم الپسرا سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ وہ مسکرا دی۔ سرخ سیبوں کے باغ میں جیسے قوس قزح اتر آئی۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 11 سال رہی ہوگی۔ دانیال نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ کتاب مقدس کے اوراق سے بھی زیادہ پاک صاف تھا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے دانیال سے پوچھا، تم یہودی سردار شمعون کے بیٹے ہو نا؟ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ آج تم آنے والے ہو۔ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ تم مجھے معاف کر دینا۔ دانیال چکرا گیا۔ وہ تو خود اس پریوش کی نیند خراب کرنے پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا، جبکہ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ نکلی۔ چاند کے چہرے والی پری الٹا اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، کوئی حسین خواب۔ دانیال کا باپ کے مالک سے ملنے آیا تھا۔ وہ دونوں دیرینہ دوست تھے۔ باغ کے مالک نے جب اپنی بیٹی کو بتایا کہ آج ان کے یہاں کوئی یہودی مہمان آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی ہے تو آموسا خوشی سے مچل اٹھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی ندی کے کنارے چلی آئی جہاں سے ان کے مہمان گزرنے والے تھے۔ آموسا کے عمر دوست نہیں تھے، وہ تنہا تھی۔ اس پر متصاد یہودیوں کے بارے میں اس نے اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ یہودی لڑکے کے ذکر پر اس کا تجسس آسمان کو چھونے لگا۔ وہ وقت سے پہلے آ تو گئی تھی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی۔ مہمان آئے اور باغ میں موجود خوبصورت مکان کی طرف بڑھ گئے، لیکن دانیال کی نظر سوئی ہوئی گڑیا پر پڑ چکی تھی۔ پہلی نظر میں سے یقینی نہ آیا تھا۔ اس نے اسے اپنا واہمہ سمجھا، لیکن جب وہ اپنے میزبان کے گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ سوئی ہوئی لڑکی اس کا واہمہ نہیں تھی۔ اس کے باپ کے دوست اور اس کے میزبان حسدرو نے اسے بتایا، ارے دانیال بیٹا، آموسا تمہیں لینے گئی ہے، کیا وہ تمہیں نہیں ملی؟ وہ میری بیٹی ہے۔ دانیال چونک گیا اور اس نے پرتجسس لہجے میں کہا، ہاں وہاں ندی کے کنارے گڑیا سو رہی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے۔ سو رہی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، تو جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ، تمہاری میزبان ہے۔ دانیال تیزی سے باہر کی طرف لپکا، اسے دیکھ کر حسدرو اور شمعون دونوں ہنس دیے۔ وہ دونوں بہت پرانے دوست تھے۔ شمعون جب بھی کرتاج نہ آتا حسدرو کے ہاں ہی قیام کرتا۔ اس بار پہلی مرتبہ اپنے ساتھ دانیال کو لایا تھا۔ دانیال کو یوں لگا جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔ اور پھر آموسا کے ساتھ نے کرتاجنا میں اس کے قیام کو فردوس گمگشتہ کی بھولی بسری یادیں بنا دیا۔ سرخ سیبوں کے باغ میں صبح و شام آموسا کے ساتھ کھیلتے، ہنستے، مسکراتے، باتیں کرتے اور پیار کرتے وقت کے گزرنے کا اسے پتہ ہی نہ چلا اور پورے 2 ماہ گزر گئے۔ اور جب واپسی کا وقت آیا تو دانیال کو ایسا لگا جیسے اس کے باپ نے لوٹ جانے کی نہیں بلکہ مر جانے کی خبر سنائی ہو۔ وہ ساری رات روتا رہا۔ حسدرو اور اس کی بیٹی نے بندرگاہ تک الوداع کہنے آئے تھے۔ الوداعی منظر دانیال کی آنکھوں کے سامنے آج بھی موجود تھا۔ وہ جب 24 تختوں پر چل کر اپنے جہاز میں سوار ہو رہے تھے تو دانیال کے قدم منو بھاری ہو گئے تھے۔ آموسا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دانیال جہاز کے آہنی جنگلے کے ساتھ لگ کر اس وقت تک کھڑا رہا جب تک آموسا اس کے باپ پلٹ کر نہ گئے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج 22 سال بعد بھی وہ انہی سلگتی آنکھوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جب بھی کرتاج نہ آتا سیبوں کے اس باغ میں ضرور جاتا، اپنا تمام فارغ وقت ندی کے کنارے گزارتا، لیکن اب وہاں اس کی آموسا کا گھر نہیں تھا۔ اب وہاں باغ کا نیا مالک رہتا تھا۔ صرف جدائی کا درد ہوتا تو شاید دانیال اپنے بچپن کی محبت کو بھول جاتا، لیکن یہاں معاملہ بھی کچھ اور تھا۔ اگلے سال وہ پھر اپنے باپ کے ساتھ کرتاج نہ آیا تھا اور یہاں آ کر اسے بتایا گیا کہ حسدرو اور اس کی بیٹی آخری بار فلسطین کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دانیال اور اس کا باپ یہ خبر سن کر حیران رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آموسا اس سے ملنے کے لیے فلسطین آ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ دونوں باپ بیٹی فلسطین کیوں نہ پہنچے؟ ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا؟ دانیال کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس کا باپ بھی کم پریشان نہیں تھا۔ انہیں کرتاجنا میں اپنا کاروبار بھول گیا اور دونوں باپ بیٹا فوری طور پر واپس بھاگے۔ انہوں نے ہر بندرگاہ پر پوچھ گچھ کی اور فلسطین پہنچنے تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن افسوس انہیں آموسا اور حسدرو کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تب سے دانیال کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا کھوئے ہوئے محبوب کی تلاش۔ جدائی اور بے بسی کے دکھ نے سے یہوہ کی طرف مائل کیا اور وہ یوں لڑکپن سے ہی ایک مذہب پسند انسان بن گیا، لیکن اس کا مذہب باقی یہودیوں سے الگ تھا۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ بہت باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ خاص اوقات میں یہوہ کے ذکر کی تسبیح بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مذہبی پیشواؤں اور مذہبی رسومات سے دور بھاگتا تھا۔
اس کا ذہن سب سے الگ تھا۔ فی الحقیقت وہ یہودی نہیں بلکہ ایک عاشق تھا۔ دانیال نے آموسا کو کہاں کہاں نہ ڈھونڈا۔ جوانی کے 22 سال بیت گئے، اب وہ 40 کے قریب تھا، لیکن آموسا کے لیے اس کی تلاش ختم نہ ہوئی تھی۔ یہ تھا دانیال کے دل کا وہ راز جس سے اب تک کوئی واقف نہیں تھا۔ دانیال جس سرائے میں قیام کرتا تھا اس کے مالک کے ساتھ اس کی پرانی دوستی تھی۔ دانیال کو باقی یہودیوں کی طرح لوگوں کے ساتھ مذہبی باتوں پر سر کھپانے کی عادت نہیں تھی۔ اس سے جب کوئی مذہبی سوال کیا جاتا تو اپنی فراست سے اس کا نہایت تسلی بخش جواب دیتا۔ سننے والا فوراً اس کی بات کا قائل ہو جاتا اور بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ سرائے کا مالک سموجن دانیال کی فراست کا قائل تھا۔ دانیال اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہوتا تو وہ دونوں اکٹھا بیٹھ کر شطرنج کھیلتے۔ قرطاجنی شطرنج کے موروں میں بشیب کی جگہ پجاری اور بادشاہ کی جگہ وزیر اعظم ہوتا تھا۔ ملکہ وزیر اعظم کے پہلو میں تن کر کھڑی ہوتی اور پوری بساط کے 64 خانوں پر حکمرانی کرتی۔ سموجن شطرنج کے کھیل میں دانیال سے کبھی نہ جیت سکا تھا، لیکن پھر بھی وہ شطرنج کا رسیا تھا۔ گھوڑے کی چال اسے اتنی پسند تھی کہ آخر تک اپنے گھوڑے مرنے نہ دیتا۔ اس کی جوان بیٹی سندینا دل ہی دل میں دانیال کو پسند کرتی تھی، لیکن دانیال نے کبھی اسے آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دانیال کے لیے مونگ پھلی کا حلوہ اور زیتون کے تیل میں تلے کباب بنا کر بھیجتی تو ہر بار تشتری میں گلاب کا ایک پھول رکھ دیتی، لیکن جب بھی تشتری واپس جاتی سندینا کو گلاب کا پھول ویسے کہ ویسا پڑا ملتا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ یہ پرارتھنا کر رہی تھی کہ تشتری لوٹے لیکن پھول نہ لوٹے، لیکن دانیال تو عشق میں مست تھا۔ سندینا کے باب سرائے کے مالک سموجن کو اپنی بیٹی کے دل کا حال معلوم تھا۔ وہ دانیال سے بھی بات کر چکا تھا، لیکن دانیال نے ایک ہی جملہ کہا تھا، میری منزل کوئی اور ہے۔ ایک صبح دانیال نے ایک انوکھی خبر سنی۔ کرتاجنا کے بڑے مندر ملکرت کی ایک نرتکی مہا پجاری کے نومر بیٹے کو بھگا کر لے گئی تھی۔ اس روز پورے کرتاجنا میں سنسنی کا ماحول تھا۔ پولیس کے ہرکارے جگہ جگہ تلاشی لیتے پھر رہے تھے۔ بازاروں میں بھی ہر شخص کی زبان پر یہی قصہ تھا۔ دانیال بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو دل ہی دل میں مہا پجاری کے بیٹے اور مندر کی نرتکی کے حق میں دعائیں کر رہے تھے۔ اسی رات شطرنج کی بساط پر بھی یہی ذکر چھڑ گیا۔ سموجن کا خوبصورت مکان بھی سرائے کے اندر ہی تھا۔ دانیال اور سموجن دالان میں بیٹھ کر شطرنج کھیلتے تو سندینا بھی اکثر ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ آج کے واقعے نے سندینا کو جذباتی کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ملکرت اور اشمون کریں کہ خیر ہو، وہ دونوں دیوانے سلامت رہیں، ان پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ سچ تو یہ تھا کہ سندینا کی آنکھوں میں پانی کی ننھی ننھی بوندیں بھی چمک رہی تھی۔ سموجن نے پجاری کی زد سے اپنا گھوڑا بجاتے ہوئے بات کی، ہاں شمون کرے خیر ہو، لیکن میرا خیال الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مندر کی نرتکی پجاری کے بیٹے کو بھگا کر نہیں لے گئی، بلکہ پجاری کا بیٹا مندر کی نرتکی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ وہ کم عمر ہے تو کیا ہوا، وہ یقیناً عام بچوں سے مختلف ہوگا۔ وہ مہا پجاری کا بیٹا ہے، شاید وہ لوگ پکڑے جائیں۔ باپ کی بات سن کر سندینا تڑپ اٹھی، ایسا تو مت کہہ بابا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ نہ پکڑے جائیں۔ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پیار جو دنیا کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ دانیال دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، ساتھ کے ساتھ وہ شطرنج کے موروں کو بھی گھور رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کرتاجنا محبت کی دھرتی ہے، اس شہر کی مٹی میں محبت کا رس ملا ہوا ہے، شاید اس لیے کہ شہر کو ایک عورت نے آباد کیا تھا، اور اسی عورت کی ممتا بھی پہلے روز سے شہر کی فضاؤں میں شامل ہو گئی۔ سندینا نے نہایت توجہ سے دانیال کی بات سنی۔ وہ دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ چلو دانیال کی زبان پر محبت کا لفظ تو آیا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً کہا، آپ عورت کی محبت سے واقف ہے دانیال؟ مجھے تو لگتا ہے تائید کی مالا ہل گئی ہوگی۔ سندینا نے خوبصورت طنز کیا تھا۔ کرتاجنا کے لوگ جب کسی کے منہ سے ایسی بات سنتے جس کی انہیں امید نہ ہوتی تو وہ یہی محاورہ بولتے تھے۔ سندینا نے جب کہا کہ دانیال کی بات سن کر تائید کے مندر میں رکھے تائید کے بت کے گلے میں موجود مالا ہل گئی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دانیال کے منہ سے محبت کا ذکر اسے انوکھا لگا۔ سندینا کے طنز پر اس کا باپ کھلکھلا کر ہنس دیا اور دانیال بھی مسکرا دیا۔ ہاں میں عورت کی محبت سے واقف ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سندینا کہ میں پتھر دل ہوں؟ نہیں، داؤد و سلیمان کے خدا کی قسم، میری نظر میں عورت یہوہ کی سب سے حسین صفت ہے۔ اگر دیوی دیوتا کوئی حقیقت رکھتے ہیں تو عورت دھرتی کی سب سے معتبر دیوی ہے۔ تم میرے بارے میں ایسا مت سوچو۔ مجھے کرتاجنا اس لیے پسند ہے کہ یہاں مجھے محبت کی دولت میسر آئی ہے۔ یہاں کے لوگ دیوانے ہیں، محبت میں دیوانے۔ سندینا کو ایسا لگا جیسے اس کی بات سے دانیال کا دل دکھا ہو۔ وہ فکر مند ہو کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ سموجن خاموش بیٹھا چال سوچ رہا تھا۔ سندینا نے فوراً معذرت کی،
دانیال میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. آپ عورت کو اتنا پوتر اور معتبر سمجھتے ہیں تو آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا زمین کی سب سے حسین دیوی آپ کو نہیں چاہیے؟ سموجن اچانک اٹھ کھڑا ہوا. مجھے حاجت ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. دانیال خوب سمجھ رہا تھا کہ سموجن اچانک اٹھ کر کیوں چلا گیا. وہ اپنی بیٹی اور دانیال کو باتیں کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا. سموجن کے اٹھ جانے سے شطرنج کا کھیل رک گیا تھا. دانیال کے کہے بغیر ہی سندینا اپنی جگہ سے اٹھی اور باپ کی نشست پر آ کر بیٹھ گئی اور کھیل جہاں سے رکا تھا خود بخود وہیں سے شروع ہو گیا. دانیال نے ابھی تک سندینا کی بات کا جواب نہ دیا تھا. چنانچہ سندینا نے کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا. دانیال کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی. وہ متفکر تھا کہ اب سندینا کو کیا جواب دے. تاہم اس نے کہا، دیکھو سندینا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں. میں نے آج تک شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے کسی کی تلاش ہے. میرا دل کہتا ہے مجھے ضرور ملے گی. وہ چاند کے چہرے والی گڑیا جسے میں گزشتہ 22 سال میں بھی نہیں بھول پایا. نہ جانے کیوں میں نے تمہیں ایک ہی سوال کے جواب میں اپنا غم بتا دیا. شاید اس لیے کہ تم مجھے چاہتی ہو. ہاں شاید اس لیے. سندینا دم بخود رہ گئی. وہ کئی سال سے دانیال کو جانتی تھی لیکن آج تک اسے دانیال کے اس راز کا پتہ نہیں تھا. اور پھر 22 سال کا ذکر سن کر تو جیسے وہ سکتے میں آ گئی. 22 سال؟ دانیال تم دیوانے ہو. 22 سال پہلے تو یقیناً تم بچے رہے ہوگے. بچپن میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. کیا تم مجھے چاند کے چہرے والی اس گڑیا کی کہانی سنانا پسند کرو گے جس کا گھر تمہارے دل میں ہے؟ سندینا کو کچھ امید بندی تھی. اس کا محبوب پرانی یادوں میں کھویا ہوا تھا. جو لڑکی معاشرے کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی وہ اسے کہاں ملنے والی تھی. یہ دانیال کا بھول پن تھا. وہ دل ہی دل میں دانیال کے بھول پن پر مسکرا دی. دانیال نے کہا، ہاں میں اس وقت بچہ تھا. اس سال میں پہلی مرتبہ کرتاج میں آیا تھا. وہ سرخ سیبوں کے باغ میں خشک پتوں پر سوئی ہوئی تھی. اس کا رنگ کتاب مقدس کے اوراق سے بھی زیادہ پاک صاف تھا. اس کا سر اس کی کونی پر تھا اور وہ دائیں پہلو کے بل لیٹی ہوئی تھی. اس کی لمبی سیاہ پلکیں کسی چلمن کی طرح اس کی چمکتی ہوئی ذہین آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی. پہلی مرتبہ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. میں نے سوچا میں جنت میں ہوں اور میرے سامنے کوئی حور آرام کر رہی ہے. وہ بولتا رہا، اپنے دل کے پھپولے پھوڑتا رہا، اپنی کہانی سناتا رہا. سندینا اب سچ مچ اس کی باتوں میں کھوسی گئی تھی. اسے بھول گیا تھا کہ وہ کون اور کہاں بیٹھی ہے. وہ تو بس یکٹک دانیال کا چہرہ تکے جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. دانیال کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ بول رہا تھا. 2 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا. دن کھیل کود میں گزر جاتا اور رات ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے سپنے دیکھتے ہوئے کٹ جاتی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے پودے لگائے. اب وہ سب تناور درخت بن چکے ہیں. اب تو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہیں. مجھے ایک بات بھی نہیں بھولی. ایک دن درخت پر بیٹھے کسی کوے نے پیچی کر دی. بیڑ چھپ کی آواز سے میرے سر پر گری. یا موسیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی. اس کے کھنکتے کہکے ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. سارا دن ہم جنگلی خرگوش کے بچے پکڑنے کے لیے خرگوشوں کے غار کے سامنے بیٹھے رہتے. میں اسے ننھے خرگوش پکڑ کر دیتا تو وہ خوشی سے پھولی نہ سماتی. اسے اپنی گود میں بٹھا کر سہلاتی تو خرگوش کا بچہ یوں شانت ہو جاتا جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہو. وہ کئی گھنٹے آنکھوں بند کیے اموسا کی آغوش میں سر جھپائے لذت و وصال کا لطف لیتا رہتا. اور اموسا کو بھی ننھے خرگوش کی ملائم بالدار جلد سے ہلاتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا. وہ جنگلی پھولوں سے میرے لیے ہار پر ہوتی اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنا کر زور زور سے ہنستی. یہاں تک اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا. ندی کے کنارے ہم نے 36 دوپہریں بتائیں. مجھے ایک دوپہر کا احوال پوری طرح یاد ہے. تب تک تو خرگوشوں کے بچے ہم سے مایوس ہو چکے تھے. ہم ندی کے پانی میں آہستہ آہستہ تیرتے تو کمل کے پھول اکٹھے کرتے اور اتنی احتیاط سے برتتے کہ ان کی کوئی پتی تک زخمی نہ ہوتی. ہم وہ پھول لا کر اموسا کے گھر کے تالاب میں ڈال دیتے تھے. آخر تالاب میں اتنے پھول جمع ہو گئے کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا. ایک روز حسدرو چچا کی نظر تالاب پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گئے. اتنے پھول! تالاب گویا شمون دیوتا کا تخت دکھائی دیتا تھا. اور ہاں، سیب توڑنے کا شوق تو پہلے ہفتے میں پورا ہو گیا تھا. ہمارے آس پاس اتنے سرخ سیب تھے کہ ہمارا جی بھر گیا. البتہ درختوں پر چڑھنے کا شوق کبھی ختم نہ ہوا. ایک بار میں موسیٰ سے پہلے ہی درخت پر سے اتر آیا. وہ ابھی درخت کی شاخوں پر کسی سرخ سیب کی طرح کھلا رہی تھی کہ بندروں کا ایک جھنڈ کلکاریاں مارتا ہوا اس طرف آ نکلا. بندر ایک شاخ سے دوسری شاخ تک جھول رہے تھے. موسیٰ بری طرح ڈر گئی. وہ زور زور سے چلا رہی تھی.
آموسا جتنی زور سے چیختی سارے بندر اس کی نقل اتارتے ہوئے اتنی ہی زور سے چیختے۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں زخمی کر بیٹھا، لیکن میں کم سے کم وقت میں آموسا کی مدد کے لیے پہنچنا چاہتا تھا۔ بندروں نے مجھے اوپر آتا دیکھا تو بھاگ گئے۔ میں اس ٹہنی پر پہنچا جہاں آموسا بیٹھی تھی۔ وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے سینے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا اور اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ تب میں 15 سال کا تھا۔ میری میسیاں بھی نہیں بھیگی تھیں، بس بھیگنے ہی والی تھیں۔ نہ جانے کیوں آموسا کے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں آموسا کے لیے ایک انوکھا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ انس کی کون سی قسم تھی میں نہیں جانتا تھا۔ حسدرو چاچا ہمیشہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب سوچتا ہوں وہ کیا تھا، ان کا رویہ۔ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا کہ وہ آخر آموسا کو خود لے کر کہیں چلے گئے، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ پھر سوچتا ہوں نہیں، وہ تو میرے بابا کے دوست تھے اور ان کی افریقی خادمہ نے بھی تو بعد میں یہی بتایا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے فلسطین گئے ہیں۔ اس موٹی افریقی عورت کو میں بعد میں ملتا رہا، لیکن وہ زیادہ سال نہ جی سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چلے آنے کے بعد پیچھے آموسا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس زیادہ تر لیٹی رہتی۔ اس کے باپ ہسترو نے اسے لاکھ سمجھایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی، یہاں تک کہ ہسترو مجبور ہو گیا کہ اسے تم لوگوں سے ملانے کے لیے لے چلے۔ افریقی خادمہ نے مجھے بتایا کہ فلسطین کے جانے کے ذکر پر وہ یکایک بہتر ہونے لگی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کئی روز تک ہنستی مسکراتی رہی تھی، لیکن اس کی زبان پر ہر لمحہ فلسطین جانے کا تذکرہ ہی رہتا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹی فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ تم مجھے دیوانہ سمجھتی ہو، ہاں میں دیوانہ ہوں، عاشق دیوانے ہی ہوتے ہیں۔ اب میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کی بھی شادی کر دی ہے اور میری ماں بھی فوت ہو چکی ہے، لہٰذا اس مرتبہ میں فلسطین واپس نہیں جاؤں گا۔ اپنا الگ جہاز خریدوں گا، عملہ بھرتی کروں گا اور ایک لمبی تلاش پر نکلوں گا۔ جب تک آموسا مجھے نہیں مل جاتی، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ وطن، نہ نام، نہ قبیلہ، نہ مذہب اور نہ زندگی۔ سندینا، تم ایک سائے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سندینا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دانیال کے جذبے نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ اسے عشق کی قدر و قیمت کا پتہ چلا اور وہ دانیال کو رشک اور تحسین آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے زیادہ پیار کرنے والے انسان ہو۔ مجھے معاف کر دینا دانیال، تم میرے لیے ایک دیوتا ہو، میں تمہاری داسی۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تمہارا ساتھ پانے کے لیے مجھے عشق کرنا ہوگا جتنی شدت سے تم نے آموسا کو چاہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ شدت کے ساتھ میں تمہیں چاہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ نہ پا سکوں۔ آج میں سمجھ گئی، یوں سمجھو کہ مجھے راستہ مل گیا۔ دانیال ورتائے حیرت میں پڑ گیا۔ گنگا تو الٹی بہنے لگی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آموسا کے ساتھ اس کے پیار کا قصہ سن کر سندینا اس کا خیال ترک کر دے گی، لیکن وہ تو خود دیوانگی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ دانیال بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسی اثنا میں سموجن لوٹ آیا۔ تم لوگوں کی بحث کہاں تک پہنچی؟ ارے یہ کیا، بساط تو ویسی کی ویسی ہی ہے، ایک مہرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ سندینا نے ہنس کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مہرے آسانی سے ہلنے والے نہیں۔ سموجن نے ایک مصنوعی کہکا مارا اور شطرنج کی طرف متوجہ ہو گیا۔